نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد، اور مفتی انس رضا صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار سے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، بلکہ تشریف لے آئیں۔ آپ ہمیں بالخصوص شعبان المعظم، شب برات، اس حوالے سے بھی کال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو کال بھی کیجئے، میسج بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذو شعبان المعظم کے حوالے سے آج ہمارا سلسلہ ہے، بالخصوص آقا کا مہینہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے کا نام بھی رکھا ہے، اور مسلمان اس کو آقا کا مہینہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کو آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مہینے تو بہت سارے ہیں، اس کو آقا کا مہینہ کیا مراد ہے اس سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ جو شعبان المعظم کو کہا جاتا ہے، تو دراصل اس مضمون کی حدیث مبارکہ باقاعدہ موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ صحیح۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارکہ کو پسند فرماتے تھے، تو یوں تو سارے ہی دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے ہی ایام اللہ تعالی کے مہینے یہ پسند ہیں، لیکن خصوصی طور پہ شعبان المعظم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ تو شعبان المعظم کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس کی برکتوں کو یوں بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے سمجھا جا سکتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شعبان کے 5 حروف ہیں، شین عین با الف نون، تو ان میں سے ہر لفظ کی ایک الگ ایک حکمت ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ شین سے مراد ہے شرف یعنی بزرگی، ٹھیک، اور عین سے مراد ہے علو، علو معنی ہوتے بلندی، ٹھیک، رفعت، اور شعبان میں با درمیان میں آتا ہے، با سے مراد ہے بر یعنی احسان، بھلائی، نیکی، اور جو اس میں الف آتا ہے شعبان میں، اس سے مراد ہے الفت، محبت، اور نون سے مراد ہے نور۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے، یعنی شرافت، عظمت، رفعت، اسی طرح بلندی، نیکی، بھلائی، الفت، محبت اور نور۔ اور اس مہینے کے بارے میں فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹائی جا رہی ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ مہینہ خاص کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان یہ ملتا ہے کہ یہ مہینہ درود پاک کی کثرت کیے جانے کا مہینہ ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ ماہ شعبان المعظم درود خوانی کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ میں نیکیوں کی واقعتاً تبدیلی نظر آتی ہے، ایک مدنی انقلاب جس کو ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں کہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے اپنے طور پہ نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور یہ باقاعدہ نظر بھی آتا ہے، عبادات کی طرف رجحان بڑھنے لگتا ہے، تلاوت قرآن کی کثرت ہونے لگتی ہے، درود شریف پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ گویا ماہ رمضان المبارک کا ایک استقبال
کا مہینہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ اس میں آنے والا بس مہینہ اگلے مہینے کا بھی انتظار ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ رجب اور شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وسلم۔ برکت کی دعا مانگا کرتے تھے، جیسے کہ الفاظ اس طرح کے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، سبحان اللہ، وبلغنا رمضان، ماشاء اور اللہ۔ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ امیر علیہ سنت نے اس تو دعا کو بہت عام الحمدللہ کیا، امیر علیہ الحمدللہ سنت پورا نے سال ہی لبوں پر اس رہتی، دعا کو رائج مطلب یہ ایک سنت تھی، ماشاء اور اللہ، جو عوام کے ذہنوں سے نکل چکی تھی، علماء کو یاد ہے، جو کتب احادیث پڑھتے ہیں ان کو یاد ہے، اب وہ ہے کہ عوام کی زبانوں تک اس دعا کو لانا، سبحان الحمدللہ اللہ، یہ امیر اہل سنت کی ایک آپ کی نیکیوں کا حرص ہے ماشاء کہ اللہ، آپ صلی اللہ تعالی رمضان علیہ سے وسلم محبت، نے رمضان سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی جو اللہ دعائیں جو آپ کے معمولات میں تھیں وہ امت تک بھی پہنچنی سبحان چاہیے، اللہ، تو سبحان یہ اللہ، دعا شعبان المعظم میں بھی پڑھیں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ صلی وسلم کا اللہ علیہ وسلم۔ پسندیدہ مہینہ ہے جس کو حضور نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور اس ماہ میں اس دعا کو پڑھیں، اور اللہ تعالی سے ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا بھی کریں، خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان ہم سب کو نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور ایک اور چیز شعبان المعظم کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں، اور بہت زیادہ، اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر تو بہت زیادہ یہ دکھنے میں آتی ہے، اور بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہیں روزے۔ روزے عام طور پر تو رمضان شریف میں مسلمان بلکہ فرض ہیں وہ تو رکھنے ہی ہیں، اور کوئی بڑے دن آ جائیں، خاص ایام کوئی آ گیا اس میں رکھ لیا، لیکن شعبان المعظم میں تو ہم نے ایسے بھی اسلامی بھائی دیکھے ہیں کہ پورے ماہ کے روزے رکھنے والے ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا ایسی چیز ہے کہ شعبان المعظم میں روزوں کی اتنی کثرت نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے؟ دراصل دیکھیں عاشقان رسول جو ہے نا، ان کی ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ جو کام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بس ایک عاشق کی دھن ہوتی ہے میں بھی وہ کام کیوں نہ کروں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا فوائد کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ کے رسول تو جانتے ہی ہیں، بس ایک عاشق جو ہے نا بس وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کا دیوانہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انبیاء کے سرتاج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں اتنی کثرت سے مطلب روزہ رکھا کرتے تھے کہ روزہ رکھتے رکھتے یہاں تک کہ ماہ رمضان بھی شروع ہو جاتا سبحان تھا۔ اللہ، سبحان تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم کے اللہ علیہ معمولات میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اس طرح کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے۔ شوال ہو گیا یہاں تک کہ رجب، تو یہ 10 مہینے ہو جاتے ہیں، 11واں مہینہ یوں شعبان ہے، تو یہ اپنے اعتبار سے میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں، ورنہ تو محرم سے ہی شروع ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ تو یہ بقیہ 10 مہینوں میں اتنا روزہ رکھنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا جتنا ہم علاوہ رمضان یہ شعبان میں آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، تو رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے یہ بیچ میں یہ مہینہ ہے۔ فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے مسلمان بھی عاشقان رسول اس ماہ مبارکہ میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھ کر اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شعبان المعظم کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی قدر کرنے، اس میں کثرت سے روزے رکھنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماہ سے محبت کے صدقے میں یا اللہ ہمیں بھی اس ماہ سے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرما، ان سارے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ مفتی انس صاحب سے ہم سوال کریں گے، 15 شعبان المعظم شب
براعت بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور عام عرف عام میں شب رات کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتا دیں شب رات صحیح ہے یا شب براعت صحیح ہے، یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ شب براعت کے حوالے سے جو مسلمانوں میں اتنا عمل کا جذبہ نظر آتا ہے، نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے کیا اصل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل لفظ شب براعت ہے۔ ٹھیک ہے۔ براعت کا معنی چھٹکارا ہے، تو چھٹکارے کی، نجات کی شب اس کا اصل تلفظ ہے۔ تو اس کی اگر فضائل کے اوپر بات کی جائے تو ایک الگ اس کے اوپر موضوع ہے اور ایک الگ وقت چاہیے۔ ایک قول کے مطابق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے اس کو اس مبارک رات اتارا، جو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہ شب براعت ہے، ایک قول کے مطابق، اور احادیث میں اس کی فضیلت کثیر مقامات پر اور مستند روایات سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب براعت یعنی 15 شعبان کی رات اللہ تعالی اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے اور مشاحن کا معنی دشمنی رکھنے والا، بہت زیادہ دشمنی رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض و کینہ رکھنے والا کے معنی میں کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ دیگر احادیث میں تقریباً 10 ایسے افراد تقریباً بنتے ہیں کہ جن کی اس رات مغفرت نہ ہونے کی وعید ہے۔ بقیہ کے بارے میں کثیر احادیث میں فرمایا گیا کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کسی حدیث میں کہا گیا کہ والدین کی نافرمانی جو کرنے والا ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کسی حدیث پاک میں قطع تعلقی کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کسی کے بارے میں کہا گیا کہ جو کافر ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو کثیر عادی شرابی کی، عادی زانی کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو بعض ایسے افراد ایسے بھی ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں، ورنہ اوورآل ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کی بخشش ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں کہا گیا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور ایک ابن ماجہ کی حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب براعت جو 15 شعبان کی رات ہے، اس میں عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد یعنی کل جو مغرب کی نماز ہوگی اس کے بعد آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشش دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، بیماری سے شفا مانگنے والا کہ میں اسے شفا عطا فرماؤں، ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبح کی فجر کی نماز تک یہ جاری رہتا ہے، یہ رحمت رب تعالیٰ کی صبح تک جاری رہتی ہے کہ جس نے جو مانگنا ہے وہ مانگ لے اس رات۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کے تحت، پہلی حدیث پاک میں دیکھیں تو مغفرت مل رہی ہے، اور اس حدیث پاک کو دیکھیں تو مغفرت کے علاوہ ہمیں رزق مانگنا ہے، ہمیں بیماری سے شفا مانگنی ہے تو وہ بھی مل رہی ہے۔ اور ایک شعب الایمان بہقی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 ایسی راتیں ہیں کہ جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں رجب کی پہلی رات، اس میں دونوں عیدوں کی راتیں، اس میں جمعے کی رات، اور اس میں ایک رات یہ براعت جسے شب براعت کہا جاتا ہے وہ ہے۔ تو یہ رات وہ ہے کہ ہمیں جو بھی حاجت ہو اور مغفرت ہمیں چاہیے، جیسا کہ ہر مسلمان کے لیے لازمی طور پر یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ مجھے بخشش چاہیے، تو بخشش کے بعد عافیت کی ترغیب دی گئی حدیثوں میں۔ تو جس نے بخشش مانگنی ہے وہ بھی اس رات مانگے، جس نے عافیت مانگنی ہے وہ بھی اس رات کو مانگے، اور جس نے رزق میں تنگی کو ختم کرنا ہے، رزق میں کشادگی مانگنی ہے تو وہ بھی اس رات کو مانگے۔ جو کوئی بیمار ہے اس نے شفا مانگنی ہے تو وہ بھی اس رات مانگے، اور اس کے علاوہ جس نے جو بھی جائز دعا مانگنی ہے تو وہ اس رات میں مانگے۔ کتنی عظیم رات ہے،
اور کئی احادیث سے اس کی ترغیب، اور کتب فقہ میں متفقہ طور پر فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس رات عبادت کرنا مستحب عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی اس میں بنی کلب کی بکریوں کا ذکر ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اور بنی کلب یہ عرب کے قبیلوں میں وہ قبیلہ ہے جس کے پاس کثیر بھیڑ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، ان کا یعنی پیشہ تھا یہ۔ تو ایک بکری کے جسم پہ غور کریں کہ کتنے بال ہوتے ہیں، لاکھوں ہم گن شاید نہیں کہا سکتے جائے۔ کہ کتنے بال ہیں۔ تو اب غور کریں کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ، سبحان حدیث اللہ، شریف میں بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما رہا ہے، مسلمانوں کی گناہ گاروں کی بخشش فرما رہا ہے، سوائے چند جن کا مفتی صاحب نے ذکر فرمایا۔ تو یہ ایک تعداد ہے جن کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات وہ محروم رہتے ہیں۔ تو اتنے لاکھوں لاکھ افراد بخشے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بے شک اس میں زیادہ سے زیادہ مانگتے رہیں، بخشش مانگتے رہیں انشاءاللہ۔ اور پھر ایسے مواقع پر جمع ہو جہاں اللہ والے جمع ہیں نا، صحیح، کہ جہاں جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں چونکہ اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے خاص یہ بڑی راتوں میں، تو ان مواقع میں ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، ساتھ والا نہ جانے کتنی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو، اسی کی دعا آپ کے لیے، بے شک اسی کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ تو ہمیں تعالیٰ ہمیں شرکت بھی کرنی توفیق دے۔ چاہیے۔ اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی مراکز ہیں، مساجد ہیں، الحمدللہ شب براءت کے اجتماعات کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کے بعد اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں بھی درس و بیان وغیرہ، ذکر و اذکار کا معاملہ ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد نوافل کا سلسلہ ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد الحمدللہ عز و جل پھر باقاعدہ اجتماع کا جو آغاز ہو جاتا ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح کے نوافل بھی بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ جدول سحری تک الحمدللہ جاری رہتا ہے۔ اگلے دن مسلمان جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے حضور ارشاد فرمائیے کہ روزے کی کیا ترغیب ہے 15 شعبان کے؟ جیسے کہ مفتی صاحب نے جو بیان کی تھی اس کے اندر بھی ایک حدیث مبارکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی نقل فرمائی تھی، ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان المعظم کی جو شب ہے، یعنی دنیا کے کچھ ممالک میں تو آج ہی وہ شب آنے کو ہے کہ مغرب ہوتے ہی ان ممالک کے اندر آج 15 شعبان کی شب شروع ہو جائے گی، اور پاکستان میں اور دیگر ممالک کے اندر کل یہ شب آنے والی ہے، مدینہ شریف میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں۔ تو اب یہ ہے کہ 15 شعبان المعظم جب آئے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا اس رات میں قیام کرو، یعنی اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں۔ ٹھیک ہے، اب وہ عبادت کی کوئی سی بھی صورت ہم اپنا سکتے ہیں، چاہے نوافل کے اہتمام کر کے، یا یعنی مراد ہے شب بیداری عبادت کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اب وہ نوافل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، کثرت درود خوانی کے ذریعے، علم دین کی محافل میں، نعت خوانی کی محافل میں، بیانات علماء اہل سنت کے جہاں ہوتے ہیں ان کے بیانات سنیں، علم دین حاصل کریں۔ اور اسی طرح جو اگلا جو اس کے بعد جو دن آ رہا ہے تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا اس کے دن کا بھی روزہ رکھو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 15 شعبان کا دن ہوگا، یعنی پاکستان میں جو بدھ کا دن ہے، یہ 15 شعبان المعظم کا دن ہوگا، اس کا روزہ تو رکھا اس جائے۔ کا روزہ رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب روزہ رکھنے، اور عام طور پہ اس دن میں سمجھتا ہوں کہ چھٹی بھی ہوتی ہے، جی جی، اکثر کاروباری اداروں میں کی، چھٹی ہے، اسکولوں کی، اداروں میں چھٹی تو ہے، اس لیے کمپنی فیکٹری میں بھی اکثر چھٹی کا ہی دن ہوتا ہے، کیونکہ اس رات مسلمان جو ہے قبرستان بھی جاتے ہیں، اگلا دن شب بیداری، پوری رات شب بیداری، پھر وہ عبادت وغیرہ، تو روزہ رکھنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ گرمی کے دن چل رہے ہیں لیکن یہی دن تو اب آگے ہمیں ماہ جاگے رمضان ہوں گے کی، تو صبح سو کر بھی گزرے گا بہت سارا وقت۔ تو اس میں یہ ہے کہ رمضان مبارک بھی چونکہ اس وقت گرمی ہی کے موسم میں آ رہا ہے تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی پریکٹس کرنے کی ترغیب بنائیں تاکہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی ہمیں عادت بن جائے، پہلے سے ہی پڑ جائے گی تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ تو 15 شعبان المعظم اس کا روزہ رکھیں جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انس صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ روزوں کی فضیلت ہم نے سنی، شب بیداری کی فضیلت سنی، جو اس رات میں، اس سے پہلے بھی اور اس رات میں بھی پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فضیلت ہے
یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ شاید اس رات کا حصہ بن چکا ہے اور ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے اور بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اصل میں اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ اسراف ہے اس کے پیسے خرچ کرنا، اور یہ عمومی طور پر بڑے تو نہیں کرتے، اور یہ چھوٹے بچے عام طور پر کرتے ہیں، اور ان میں بھی بڑوں کا اس اعتبار سے قصور ہے کہ وہ نہ منع کرتے ہیں اور نہ ہی اس کام کے لیے پیسے دینے سے ہاتھ سے روکتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ بچوں نے یہ کرنا ہے، اس کے باوجود اس کو دیتے ہیں، اور کئی بندے جو ہوتے ہیں وہ ایک دم سے پٹاخہ کے اوپر ڈر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ پوری گلی اور محلے میں بھی، گھروں میں بھی اس کی بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر مسجد کے باہر بھی کئی لوگ بچے آپس میں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں بھی اس کی بدبو جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو بالکل ایک شیطانی کام ہے جس کا ہر اعتبار سے اس کو روکنا چاہیے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور ہمیں بڑوں کو اس کے بارے میں بڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ بچوں کو پیار محبت سے سمجھائیں اور ان کو منع کریں کہ یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہے، بلکہ یہ تو ایک پیسے کا ضیاع ہے، اور دوسرا بعض دفعہ حادثات بھی اس سے ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے بھی اس کو ڈرایا جائے اور ان لوگوں کو سمجھایا جائے، اور دوسرا لوگوں کی عبادات میں، اور بعض بیچارے جو بیمار ہوتے ہیں ان کی نیند وغیرہ میں خلل کا بہت بڑا یہ سبب ہے، جس کے اعتبار سے ہم سب کو اس کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو منع کریں گے۔ اور غالباً قانونی طور پر بھی اس کو منع ہی اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ بھی اس طرح کے مواقع، حتیٰ کہ جو شادی بیاہ کے مواقع میں بھی جو فائر کرتے ہیں یا اس طرح کے پٹاخے اور اس نوعیت کی جتنی بھی آج کل جدید شکلیں آ رہی ہیں، تو ان سب کی قانونی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے، شرعی حوالے سے بھی ان کی خاص کر یہ شب برات کے موقع پر اجازت نہیں ہے۔ میں ایک دل خراش ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سال پہلے گلی محلوں میں جو پھٹنے والے پٹاخے ہوتے ہیں، یہ 2-2 روپے، 1-1 روپے، 5-5 روپے کے ہوتے ہیں، ان پٹاخوں کو بنانے میں کتابیں، کاپیاں یہ استعمال ہوتی ہیں، کاغذ لپیٹا جاتا ہے، کاغذ لپیٹا ہوتا ہے نا۔ تو ایک پٹاخہ، اور اس طرح متعدد 3-4 تو میں نے پٹاخے دیکھے تھے جس کے اندر اسلامیات کی کتاب، وہ مطلب اس کی کٹنگ کر کے اس پٹاخوں میں استعمال کی گئی تھی۔ جب اس پٹاخے کو پھٹنے کے بعد اس کا جو کاغذ رہ جاتا ہے، باقاعدہ قرآن پاک کی آیات، جیسے ہمارے میٹرک کی کتابوں میں کچھ صورتیں ہیں، ان صورتوں کی تفسیر وغیرہ یہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس طرح باقاعدہ آیات لکھنی بے حسی ہے، یعنی بنانے والا بے حسی، یعنی بنانے والا کون ہے؟ مسلمان ایسا نہیں کرے۔ اس طرح یعنی مسلمان اگر بنا رہا ہے تو اتنی غفلت کہ اس کے ہاتھ کے سامنے ایک اسلامیت کی کتاب ہے اور یہ اس پہ کینچی چلا کر یا آرے کسی بھی مشین کے ذریعے اس کی کٹنگ کر رہا ہے، اس کو اتنا احساس نہیں ہو رہا کہ آیات کریمہ وہ مطلب میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں۔ ایک تو اولاً تو یہ، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کا استعمال کیا ہوگا؟ بارود ڈالا جا رہا ہے اس میں۔ اچھا، پھر تیسرا یہ کہ جب پھٹے گا اس کے بعد کوئی پٹاخے کو اٹھاتا بھی نہیں ہے، صحیح، وہ پاؤں تلے روند رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حیا عطا فرمائے ہم سب مسلمانوں کو۔ یہ مسلمانوں کی غفلت ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں، اپنی ہی غفلت کی وجہ سے وہ پٹاخوں میں کون سی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو ان کاموں سے روکیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے کام اس رات عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی کا احساس کریں، ندامت کا اظہار کریں اور بخشش مانگیں۔ جو گزشتہ ہمارے سال جو گزرا ہے، اس سال میں ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا، اس پر غور کریں۔ ٹھیک ہے، آئندہ سال جو ہمیں یہ چونکہ نامہ اعمال کی تبدیلی کی بھی رات ہے، تو اس پہ آدمی سوچے، شرمندگی کا احساس کرے کہ جو مجھے پورا ایک سال ملا ہے اس کا میں نے کہاں تک حق ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آنے والی رات کو گویا جس طرح کلوزنگ ہوتی ہے، اس کلوزنگ کے اندر نفع نقصان سب دیکھا جاتا ہے کاروباری حوالے سے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کے اس کلوزنگ پہ غور کرے، نامہ اعمال میں میں نے درج کیا کیا چیزیں کروائی ہیں، ٹھیک ہے، نیکیاں کتنی، گناہ کتنے۔ تو اس طرح جب احساس ہوگا اور اس رات کے آنے سے پہلے حقوق اللہ، حقوق العباد کے معاملات
اس کو اگر ہم بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ اس رات کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر اس رات کے کچھ معمولات کے حوالے سے بھی سوال کریں گے. جی پہلی کال چلائیے. میں تشفین بات کر رہا ہوں روم اٹلی سے. تو میرا جو سوال ہے وہ شعبان المعظم کی جو وظائف جو اس رات کو کیے جائیں، وہ آج ہماری 14 شعبان، رات کو انشاءاللہ ہماری 15 شعبان ہے، تو اس حوالے سے میں نے آپ سے پتہ کرنا تھا، وظائف ہمیں بتائے جائیں. جی کیا وظیفہ کریں، کیا پڑھیں، تسبیح کیا کی جائے؟ جیسے کہ اس رات کو عبادت کے اندر گزارنا ہے تو معمولات بزرگان دین میں سے یہ ہے کہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، سنت ادا کرنے کے بعد پھر 6 رکعت نوافل کا اہتمام بزرگوں کے ٹھیک. طریقے سے چلا آ رہا ہے. صحیح. نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اس میں اوابین کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، ٹھیک جو ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم کے اللہ علیہ معمولات میں سے ہے. نماز اوابین مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز. تو اب یہ اوابین کی بھی اس میں نیت کی جا سکتی ہے. مزید جو 6 رکعتیں ہیں ان میں 2 رکعت کر کے ان کو پڑھنے کا معمول ہے. اور یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ، تو اس کے یہ درمیان میں اس رسالے کے یہ طریقہ کار موجود ہے. تو جس میں 2 رکعت ادا کرنی ہے اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا کرے. ٹھیک. پھر 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے، اس میں یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رکھے. ٹھیک. اور تیسری مرتبہ جب 2 رکعت پڑھی جائے گی تو اس میں یہ نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ کرے. آمین. تو اس طرح یہ 2 رکعت پڑھے. ہر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سورہ اخلاص وہ 21 مرتبہ پڑھ لے، یا سورہ یاسین شریف پڑھ لے، یا دونوں ہی چیزیں پڑھ لے. پھر دعائے نصف شعبان وہ بھی اس رسالے کے اندر موجود ہے، تو وہ دعا پڑھ لے. پھر 2 رکعت پڑھے، پھر وہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا سورہ یاسین، اس طرح یہ دعائے نصف شعبان پڑھے. تیسری مرتبہ جب نوافل پڑھ لے 2 رکعت تو اس کے بعد بھی یہی صورتیں پڑھے. تو اس طرح یہ اپنی اس رات کا آغاز جو ہے نا وہ عبادت سے کرے. ٹھیک ہے. اور اس رات کے شروع ہونے سے پہلے بھی اپنے جو وقت لمحات ہیں ان لمحات کو بھی ذکر الہی، درود شریف اس میں گزارے، تاکہ اس رات کے آنے سے پہلے جو ہمارا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے نامہ اعمال کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر نامہ اعمال موقوف ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو نیکیوں کا اندراج ہو، اور اگلا جو نامہ اعمال شروع ہو رہا ہے تو اس میں بھی نیکیوں کا اندراج ہو جائے. پھر عشاء با جماعت پڑھے، عشاء کی نماز با جماعت. پھر اس کے بعد معمولات میں سے یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبرستان جنت البقیع کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لے جانا بھی احادیث سے ثابت ہے. تو اس حدیث مبارکہ کی پہ عمل کرتے ہوئے آج مسلمانوں میں معمول ہے کہ اس رات بالخصوص قبرستان کی طرف بھی جاتے ہیں اور اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. ان کی ارواح کو قرآن میں جو صورتیں جو ان کو یاد ہیں، جو کچھ نیک اعمال کرتے ہیں ان کا ایصال ثواب کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا قبرستان جانا بھی یہ اس رات یہ سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج شب برات ہے یا کل عبادت والی رات؟ جی کنفیوژن ہے ان کو کہ آج شب برات ہے یا کل ہے، کیونکہ آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کو وہم ہوا ہو کہ آج ہی شب برات ہے. اہل مدینہ. انس بھائی سے سوال تھا. شب برات کل ہے پاکستان کے اندر، شاید آواز نہیں جا رہی، اور مدینہ پاک کے اندر اور بہت سارے ممالک میں آج ہی ہے. جی ارشاد فرمائیے. جی شب برات بیسیکلی کل ہی ہے. تو یہ ہماری آج اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو تیاری کروا رہے ہیں کہ ہم نے کل کس طرح اس رات عبادت میں گزارنی ہے. اور کم از کم جو بزرگوں نے فرمایا ہے اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ہم یہ سب نیت کر لیں تمام مدنی چینل کے ناظرین مرد حضرات کے مغرب کی نماز با جماعت پڑھنی ہے اور فجر کی نماز کم از کم با جماعت پڑھنی ہے. کیونکہ جو مغرب کی نماز، عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے تو اس نے گویا کہ ساری رات ہی قیام فرمایا. تو کم از کم یہ 3 نمازیں، مغرب کے بعد 6 نوافل آ جائیں گے، عشاء کی نماز جو جس نے پڑھ لی گویا آدھی رات عبادت ہے، اور فجر کی نماز جو با جماعت ادا کی
تو بقیہ آدھی بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا. تو یہ کنفرم ہم سب نیت کر لیں. تو بقیہ جو بھی ذکر اذکار ہیں مدنی چینل کے اوپر بیانات چلیں گے، یا اگر ہم اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں تو دعوت اسلامی کا جہاں اجتماع ہو رہا ہو، کیونکہ عمومی طور پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرتے ہوئے قبرستان کے قریب ہی اجتماع رکھتے ہیں، جیسا کہ لاہور کا مزنگ روڈ کے اوپر ہر سال ہوتا ہے. تو آپ اس میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی اور ساری رات انشاءاللہ عبادت میں گزر جائے گی انشاءاللہ عز و جل. حضور ایک سوال ہم سے میسج میں پوچھا گیا ہے کہ قبرستان کی جب حاضری ہوتی ہے، انس بھائی سے میرا سوال ہے، تو قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں پھول ڈالنا اسراف نہیں ہے؟ بہت زیادہ یہ پیسے لگا دیے جاتے ہیں اس کے اوپر، کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، فقہائے کرام نے پھول کو مستحب قرار دیا کہ وہ قبروں کے اوپر ڈالا جائے، اور اس کی حدیث پاک جو بخاری شریف کی ہے اسی سے استدلال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تر کھجور کی جو ٹہنی کو اس قبر کے اوپر گاڑا تھا، تو پوچھنے پر بتایا تھا کہ جب تک یہ تر رہے گی تو اس سے اس میت کا جو عذاب ہے وہ کم ہوگا. اسی سے فقہائے کرام نے استدلال کیا کہ پھول بھی اگر کسی قبر کے اوپر ڈالیں گے اپنے عزیزوں کی، ایک تو پھول جب تک تر رہے گا وہ ذکر کرتا ہے، تو اس ذکر سے جو میت ہوگی وہ مانوس ہوتی ہے. تو اس کو اس اعتبار سے مستحب قرار دیا ہے کہ پھول ہو یا کوئی بھی ٹہنی وغیرہ ہو، وہ اگر قبر میں رکھ دی جائے، گاڑ دی جائے تو اس کی شرعن اجازت ہے. فتاوی ہندیہ وغیرہ میں اس کے جزیات موجود ہیں. ٹھیک ہے، آخری سوال بھی حضور آپ سے ہی ہے، میٹھی میٹھی باتیں ہو جائیں. حلوہ مسلمانوں میں بہت زیادہ رائج ہے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں پکتی ہیں، لیکن شب برات کا حلوہ مشہور بھی ہے، بانٹا بھی جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے. کیا ہے یہ حلوے کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ ہندوستان یا جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھا تھا اس کی اگر تاریخ دیکھیں تو کئی صدیوں سے یہ رائج ہے، اور 13ویں صدی کے جو مجدد قرار دیے گئے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اہل بقی کے لیے بقی تشریف لے جائیں اور ان کے لیے دعا کریں. تو فرمایا کہ اسی سے فاتحہ کا دستور ہے، اور فرمایا کہ چاہے وہ فاتحہ حلوے کے اوپر ہو یا کسی اور چیز کے اوپر ہو. پھر آگے فرماتے ہیں کہ مگر ہندوستان میں حلوہ مشہور ہے اور بخارا اور سمرقند میں قتلمہ مشہور ہے. تو یہ 13ویں صدی کے مجدد اس کی تائید بھی کر رہے ہیں اور اس کے رائج ہونے کی صراحت کر رہے ہیں کہ ان سے بھی پرانا یہ چل رہا ہے. تو کثیر بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی اجازت دی کہ یہ اصل میں اصال ثواب ہے کہ اپنے عزیزوں کے ہم اصال ثواب کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام غزالی نے بھی اسے نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے بھی کیا کہ اور راتوں کے علاوہ جب شب براعت آتی ہے تو جو مرحومین ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے جو دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں پہ آتی ہیں ان کی روحیں اور اپنے اہل خانہ سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے اصال ثواب کریں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک دو عظیم بزرگوں نے، امام جلال الدین سیوطی جو کہ بڑے عظیم محدث ہیں اور ابن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے. تو ان اصال ثواب کا جو یہ حلوہ ہوتا ہے یا کوئی بھی کھانا ہو، حلوے کے ساتھ کھانا بھی ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہمارے عزیزوں کو پہنچے. تو اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ قدر کرنی چاہیے اور لوگوں کو اس کی یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور ایسا کرنا چاہیے کہ آج اگر ہم اس کو رائج رکھیں گے تو ہمارے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آنے والی نسلیں ہمارے لیے بھی یہ اصال ثواب کرے گی، جو کہ اصال ثواب قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے. اور اس رات اپنے آپ جب ہم بخشش چاہ رہے ہیں تو اپنے مرحومین کو بھی اپنی دعاؤں میں، اپنے اصال ثواب میں ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں. ان سب کو بھی اپنے ساتھ یاد رکھیں، کیونکہ جو دنیا سے پردہ کر گیا اس کے لیے جو حدیث پاک میں ہے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ اس کے لیے استغفار کرنا ہے. تو یہ اصال ثواب، یہ استغفار اس رات اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کرنا، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ حلوہ
اور قتلمہ بھی بعض جگہوں پہ رائج ہے. یہ سارے کا سارا کئی صدیوں سے رائج ہے جن کی علماء کرام نے تائید فرمائی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں سب نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اپنی علاقے کی مساجد میں، مدنی مراکز میں حاضر ہو جائیے، اور مدنی چینل پر بھی جو ناظرین دیکھنا چاہیں تو الحمدللہ کل کا جو اجتماع، سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا، مدنی چینل پر براہ راست انشاءاللہ نشر کیا جائے گا. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. کل ہمارا سلسلہ دارالفتاح اہل سنت آپ نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ سلسلہ پاکستان میں مغرب کی نماز کے بعد پیش کیا جاتا ہے، اور کل جو 6 نوافل کا معاملہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ مدنی چینل پہ براہ راست دیکھ سکیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. آج انشاءاللہ عزوجل رات 9:30 بجے 9:30 پر مدنی چینل پر بہت ہی پیارا سلسلہ مفتی علی اصغر عطاری دام البرکاتہم العالیہ کا زکوٰۃ کے اہم مسائل. مفتی صاحب کچھ دن پہلے جو ہے وہ پنجاب کے دورے پہ تھے. گجرانوالہ کے اندر ایک نشست ہوئی تھی جس میں آپ نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے تھے. پہلا حصہ آپ اس کا دیکھ چکے ہیں. دوسری اور آخری قسط، سیکنڈ ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کے اہم مسائل. اس سلسلے کا جو خصوصی بات ہے کہ آخر میں سوال جواب بھی ہوں گے. مستحق زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اس کی بھی وضاحت کی جائے گی، اور بالخصوص ایک بیلنس شیٹ کے ذریعے زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتایا جائے گا. یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیا مائنس ہوتی ہیں. تو 9:30 بجے آپ اس سلسلے کو دیکھنے کی نیت فرمائیے. دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، جو دور ہوں میسج کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی پیارا